बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, आप देख रहे हैं लॉयर्स टीवी और मैं हूं आपका मेजबान असलम परवेज एडवोकेट, और हमारे साथ हैं डॉक्टर मेहताब अख्तर। हम जो आज गुफ्तगू करेंगे ये बड़ा हर घर घर की कहानी है, हर माशरे की कहानी है, हर मुल्क की कहानी है। छोटे की कहानी, बड़े की कहानी, छोटे मुल्क की कहानी, बड़े मुल्क की कहानी। उसको कहते हैं जियो और जीने दो। आपको हमको अल्लाह ने जितना हक दिया है, अगर हम हक से आगे बढ़ जाएं तो यकीनन हम जीने दो तो नहीं कर पाएंगे, जियो के फार्मूले में रहेंगे। लेकिन नाजरीन, हमें और आपको एक और बात का इल्म होना चाहिए कि अगर हम दूसरों की जिंदगी को तंग करेंगे तो यकीनन घूम कर लौट कर वो चीज हमारे पास आएगी। जितने तेजी से हम दूसरों के जीना आजीरन करेंगे, ख्वाह वो किसी फर्द का जीना आजीरन करें या किसी कौम का, किसी मुल्क का, कोई सुपर पावर, कोई दोपहर की जिंदगी को आजीरन करे, कोई सुपर पावर गरीब मुल्क के जिंदगी को, गरीब मुल्क की आजादी को, गरीब मुल्क को नुकसान पहुंचाए, तो आज तो वो नुकसान पहुंचा लेगा। लेकिन अगर फितरत के काम में मुदाखलत करते हुए किसी इंसान को या किसी मखलूक को नुकसान पहुंचाएगा, तो उसका जो नतीजा, जो अंजाम होगा, तो उस सिलसिले की हम लोग आज बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं। नाज़रीन, हमारी गुफ्तगू चलती रहेगी। अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम अपने काम को और अहसन तरीके से कर सके और हमारी आवाज के साथ आवाज मिलाकर लोगों के साथ शेयर कीजिए, लोगों तक इल्म और हक पहुंचाने की कोशिश कीजिए। आइए हम अभी बात करते हैं डॉक्टर मेहताब भाई से। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। असलम भाई, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। आपने सुन लिया होगा, इस सिलसिले को हम जी आगे जी, बढ़ाते हैं। माशाल्लाह। वो तो इज्जो मन तशाओ तो जुल्लो मन तशाओ, जियो और जीने दो। टॉपिक अच्छा है असलम भाई। मेरा ख्याल में ये उसूल तो अल्लाह ने बना के इंसानों को किताब की शक्ल में भी भेज के और पैगंबरों के जरिए भी भेज के बता दिया है, ठीक है ना। सबके हुकूक हैं और आप अपने हकूक को जो है, वो जो आपका हक है, मतलब बुनियादी जीना, खाना पीना, उठना बैठना, ठीक है, हर चीज। लेकिन आप अपने हक को देखें और दूसरे के हक को अगर डिस्टर्ब कर रहे हैं आप, तो फिर वो हक तलफी हो जाती है ना। मतलब मैं अगर किसी की जेब में से पॉकेट मार लूं अपना पेट भरने के लिए, तो ये तो गलत होगा ना। तो जियो और जीने दो बेसिकली यही है कि आप हर आदमी को इक्वल राइट्स हैं, हर मखलूक को इस सरजमीन पे है, जो ऐसा कह लें जो विजिबल है इंसान की आंख आंख से। कुछ इनविजिबल भी मखलूक भी हैं, लेकिन जाहिर है उस पे तो हमारी डिस्कशन नहीं कर सकते हम, क्योंकि वो हमारे डोमेन में ही नहीं है। अब मसला ये है कि अल्लाह ताला ने जब ये दुनिया बनाई, जब भी बनाई और अल्लाह ने सोचा कि यहाँ पे इंसानों को भेजना है, तो असल में इस जमीन को अल्लाह ने जो सजाया है, जो डेकोरेट किया है, आप उसकी डेकोरेशन को देखें। जैसे लोग चांद पे गए हैं, ठीक है, और सैयारों पे भी गए हैं, लेकिन अब तक कोई ऐसा सरियारा या कोई ऐसी जगह दुनिया से हट के इंसान ने दरियाफ्त नहीं कर सका जहां पे के कोई जिंदगी के आसार मिले हों किसी सैयारे पे। तो हमें एक ही जो है वो सैयारा या जमीन की शक्ल में नजर आया जहां पे इंसान रहते हैं, और ये इसको हर चीज, हर तरह से अल्लाह ताला ने परफेक्ट बनाया है। जो दुनिया की मखलूक है उसके लिए, तमाम मखलूक के लिए ना। यहाँ पे समुंदर भी है, नमकीन पानी भी बनाया, मीठा पानी भी, पहाड़ों को जो है वो लगाया, जमीन को फ्लैट किया, ठीक है, गोलाई बनाई, फिर कशिश सकल अंदर जो है ग्रेविटी रखी कि जमीन अगर स्पिन कर रहा है तो चीजें बिखर ना जाए हवाओं में। फिर सूरज को रखा ऊपर, फिर एक चांद का आना जाना, सूरज का दिन रात, हर चीज अल्लाह ताला ने परफेक्ट बनाई। अल्लाह जो भी चीज बनाते हैं वो परफेक्ट ही होगी ना, जाहिर सी बात है। तो अल्लाह ने एक ऐसा निजाम दिया इंसानों को इस दुनिया में कि एक परफेक्ट वर्ल्ड बना के दिया। अब जब अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को बनाया और बना रहे थे, तो उस वक्त फरिश्तों ने अल्लाह से कहा कि हम तो इबादत करते हैं आपकी, इनको आप पैदा कर रहे हैं तो फितना करेंगे। तो अल्लाह ने अल्लाह सुब्हान ने एक बात कही जो मैं जानता हूँ, अल्लाह जानते हैं, वो फरिश्ते नहीं जानते। अब इसमें अल्लाह की क्या मईशत थी, वो क्या अल्लाह की सोच थी। बहरहाल जो हमें नजर आई है कि अल्लाह की सोच यही थी कि वो अंबियाओं को भेजेंगे, अपनी किताब उतारेंगे इंसानों को, और इब्लीस को भी भेजेंगे, और ये देखेंगे कि कौन नफ्स पे गया अपने, ठीक है ना, शैतान को फॉलो किया, और किसने अल्लाह को फॉलो किया दुनिया में रहते हुए, उसकी किताब को और उसके अंबियाओं को, और कौन अल्लाह को राजी करके जा रहा है इस दुनिया से,
اور کون شیطان کا دوست بن کے جا رہا ہے. تو بیسیکلی تو دنیا بنانے کا مقصد اللہ کا یہی تھا, لیکن جو اس کی میں ورڈنگ صحیح شاید یوز نہیں کر پا رہا ہوں, جو لیکن کتابوں میں جو قرآن اور حدیث میں ملتا ہے اس کا بیسک موٹو تو یہی ہے نا, مقصد کہ اللہ کو راضی کرنا ہے. اب جب آپ دنیا میں بھیج دیا, فرشتوں نے تو کہا تھا فتنہ کریں گے, صحیح ہے نا, فساد کریں گے. تو آج اگر ہم دیکھتے ہیں اسلم بھائی, یہ دنیا سے آج آپ پوری دنیا پریشان ہے کہ یہ گلوبل وارمنگ ہو رہی ہے, ٹھیک ہے نا, اور ویدر چینج ہو رہا ہے, گلیشیئر کے برف پگھل رہے ہیں, ٹھیک ہے, پھر آپ کا اوزون لیئر بریک ہو رہا ہے, پھر گو گرین درخت لگاؤ, ٹھیک ہے نا, اور یہ کہ آنے والے 30 40 50 سال بعد جو ہے یہاں زندہ رہنا انسانوں کا مشکل ہو جائے گا. بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تو ایک چیز بالکل آپ کو پرفیکٹ بنا کے دی, بالکل اسی طرح کہ ہم اگر کوئی گھر لیتے ہیں تو اس کی سجاوٹ جو کرتے ہیں, ڈرائنگ روم کی, بیڈ روم کی, ٹھیک ہے نا, کچن کی, کیبنٹس کی, پھر گھر کے باہر گھاس لگاتے ہیں, پھول لگاتے ہیں, سجاتے ہیں نا بہترین طریقے. تو یہ ایک یونٹ ہے زمین, جو اس کرۂ ارض پہ اللہ نے اس کو بہترین طریقے سے بنا کے انسانوں کے حوالے کیا. اب انسان یہاں پہ دو مخلوق, ایک وہ جو جس کو اللہ نے اشرف المخلوقات کا درجہ بھی دیا, اور دوسری وہ جو ادر کریشنز ہیں اللہ کی, مطلب اس میں درخت, پھول, پودے, ٹھیک ہے, سمندری آبی مخلوقات, ٹھیک ہے, پرندے چرندے, جانور, پھر آرگنزمز, بیکٹیریا, وائرس, یہ سب بھی تو ہے نا, لیکن وہ نان ہیومنز ہیں. اور ہیومنز کو اشرف المخلوقات بنایا, علم بھی دیا, کتاب بھی بھیجی, جبکہ ان میں کسی کو کتاب بھی نہیں بھیجی, ان میں کوئی نبی بھی نہیں آیا جانوروں میں, ٹھیک ہے نا. ہر طرح سے اللہ تعالیٰ نے بہتر بنا کے اور ہم کو گائیڈنس بھی دی اور بھیجتے رہے اور کتاب بھی دی. لیکن اب اگر ہم فرشتوں کی اس بات پہ جائیں کہ یہ فساد کریں گے, تو واقعی فرشتوں نے کہا تو صحیح تھا. آج کے دور میں آپ دیکھ لیں کہ انسان کا دشمن بنا ہوا ہے. ہم نے اس زمین میں جو ہے اپنی جو ہے وہ لکیریں کھینچ لی ہیں کہ یہ ہماری جگہ ہے, یہ ہمارا ملک ہے, ٹھیک ہے نا, یہ ہمارا مذہب ہے, ٹھیک ہے, اور یہ غریب ہیں, یہ امیر ہیں, یہ اس کو مار رہے ہیں, وہ اس سے لڑ رہے ہیں, ٹھیک ہے. پھر 7 بر اعظم بنا دیے, پھر سپر پاورز بنی, ٹھیک ہے. تو اس طرح سے پھر ہم نے کیا کیا کہ اس زمین میں سے اللہ نے جو زمین میں معدنیات مطلب پورے ورلڈ میں پھیلا کے رکھی تھی, ٹھیک ہے نا, پوری دنیا میں. اب انسان تو دماغ دیا تھا, لیکن اس دماغ کو بجائے پازیٹیو ڈائریکشن میں استعمال کرے, اس نے کیا کیا کہ اس زمین کو جو ہے اللہ کے اس ایکو سسٹم کو جو ہے اس میں بگاڑ پیدا کرنی شروع کر دی. اب آپ دیکھیں کہ کراچی میں یا ایسی جگہوں پہ جہاں پانی کا لیول نیچے چلا گیا ہے, اب آپ بورنگ کرتے ہیں تو پانی نہیں آتا. تو یہ سب چیزیں ہیں. پھر آپ پیٹرول نکال رہے ہیں, معدنیات نکالے جا رہے ہیں, یورینیم نکال رہے ہیں, پلاٹینیم نکالتے ہیں, بم بنا رہے ہیں, پھر اس بم کو مار بھی اسی دنیا میں رہے ہیں. آپ کر کیا رہے ہیں؟ تو فرشتوں کی وہ بات کسی حد تک تو صحیح ہے, صحیح کہا تھا انہوں نے, یہ جو جا رہے ہیں یہ فتنہ تو کریں گے, اور فتنہ تو کر رہے ہیں. ناظرین ڈاکٹر صاحب بہت اچھی بات آپ کر رہے ہیں, دین کی بات ہے. ایک بات کہ جو فرشتوں نے کہا تھا, دراصل فرشتوں نے جنوں کی حرکتوں سے واقف تھے. ہم سے 50,000 سال پہلے جن دنیا میں وہ حرکتیں کر رہے تھے جو آج ہم انسان کر رہے ہیں, کہ ایک دوسرے کو مار رہے ہیں, جو ابھی آپ بات کر رہے ہیں اور کریں گے, کہ دراصل جنوں نے ایک دوسرے کو مار کر کے برباد کر دیا تھا. اسی تجربے کی روشنی میں فرشتوں نے اللہ سے کہا کہ یا اللہ یہ تو فساد پھیلائیں گے. اس پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. سورہ بقرہ میں بھی ہے, تفصیل بالکل ڈیٹیل کے ساتھ ہے. اب یہاں پہ ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عبادت کے لیے یقیناً اس بات کو ہم سمجھیں کہ اللہ نے جو ہمیں پیدا کیا ہے, انسان کو پیدا کیا ہے, وہ ایک نفس کے ساتھ دوسروں کو نفس نہیں عطا فرمایا. ہمارے اندر غلاظت بھی ہے, ہمارے اندر سپرسونک کوالٹی بھی ہے. ہم اگر نفس کے غلام بن جائیں گے تو اللہ کی نافرمانی کریں گے, اور اگر اللہ کی فرمانی میں آ جائیں گے تو نفس کو اپنا تابع بنا لیں گے. جزاک اللہ خیر. بسم اللہ. جی اسلم بھائی, تو آپ نے صحیح کہا. بات یہ کہ وہی ابلیس کو بھی بھیجا دنیا میں اور آدم کو بھی بھیجا. اللہ تعالیٰ نے تو بتا دیا یہ انسان میں جو ہے آپ انسانوں کی ایک شناخت ہے, اور جو شیطانوں کو فالو کرے گا ان کا انجام بھی بتا دیا. اب یہ تو چلیں میں ایک براڈر اسکیل پہ ہم بات کر رہے ہیں, لیکن اگر آپ جو جیو اور جینو دو کی جو سلوگن ہے کہ وہ تو انسانوں کو جو ہے اللہ کی مخلوق کو مارنے کا حق نہیں ہے, کسی بھی مخلوق. آپ جو اجازت دیے کہ آپ شکار کریں اور گوشت کھا جائیں جو حلال اللہ نے قرار دیا ہے, وہ تو ٹھیک ہے آپ کر سکتے ہیں, کیونکہ جو اس دنیا میں
تمام بہت سارے جاندار جو ہیں وہ ایک دوسرے سے کنیکٹڈ ہیں فار سم ریزن. جیسے شیر ہے وہ اپنا شکار کرے گا, ہرن کھائے گا نا, وہ نہیں کھائے گا تو مر جائے گا, گھاس تو کھائے گا نہیں. وہ ایک تو نیچرل فینومینا جو اللہ نے بنایا ہے کہ جراثیم جو ہیں وہ ایلگی پانی میں رہے گا تو وہ وہاں سے اس کی غذا ہوگی, مگرمچھ پانی میں رہے گا تو وہ کیا کھائے گا, مچھلیاں کیا کھائیں گی, برڈز کیا کھائیں گی, گوشت خور جانور, پھر جو گھاس کھاتے ہیں پودے, بکری. تو ہر چیز کو جو اس نے پیدا کیا ہے اس کی غذا بھی پیدا کی ہے, اور وہ سب ایک دوسرے سے کنیکٹڈ ہیں. اس کے باوجود ایک دوسرے کو کھانے پینے کے باوجود ایک بیلنس سسٹم بنا دوسری مخلوق میں. اور انسان کو بھی بنایا تو اس کو بھی ظاہر ہے کھانا ہے, تو اس کو بھی جو چیزیں حلال کی ہیں کہ یہ کھاؤ آپ, اور زمین سے اناج نکلے اور اس کو آپ کھاؤ, اور جو حلال جانور ہیں پرندے ہیں وہ بھی کھا سکتے ہو. یہ تو ایک نیچرل سی بات, تو اس میں کہیں پہ کوئی بدمزگی نہیں, کوئی مذائقہ نہیں ہے. لیکن جو انسان فطرت سے ہٹ کے تباہی کر رہا ہے نا, جو اللہ نے جو طریقہ کار بتایا ہے اس سے ہٹ کے جو انسان بربادی کر رہا ہے دوسری مخلوق کو تنگ کرنے میں اور خود انسان کو تنگ کرنے میں, تو بیسیکلی یہ چیز کنڈیم کی جانی چاہیے نا اسلم بھائی, کہ میں خام خواہ کسی کو کیوں مار دوں, کسی جانور کو بھی. مچھر آپ کو کاٹ رہا ہے آپ مار دیں, لیکن ایک مکڑی کہیں جا رہی ہے, آپ دیکھ رہے ہیں گھر کے اندر, دروازے کے اندر, گھر کے اندر آ گئی, تو آپ بہتر یہ ہے کہ آپ اس مکڑی کو اٹھائیں اور گھر کے باہر جا کے چھوڑ دیں. تو اللہ کی مخلوق ہے نا, وہ آپ کو عذر نہیں دے رہی, کھٹمل نے کاٹا آپ مار دیں. لیکن کوئی چونٹی آپ کو نظر آ گئی تو اس کو کیوں ماریں آپ, اس کو آپ اٹھا کے گھر سے باہر ہٹا دیں, ٹھیک ہے نا. کوئی موذی چیز جس سے آپ کو ڈر ہے, آپ اس کو مارنے کا حق ہے. لیکن جو چیز آپ کو خطرہ نہیں ہے, جس سے اس کو اللہ نے پیدا کیا, اس کو جینے کا حق دیا اللہ نے, وہ کسی کی غذا ہوگی, وہ کسی کی ضرورت ہو سکتی ہے. ہم کون ہو سکتے ہیں کہ ان کے ڈومین میں جا کے ہم مطلب ہر چیز کو تہس نہس کر دیں اللہ کے نظام کو. تو ہمیں جتنا اختیار دیا گیا ہے, بیسیکلی انسان اپنی اختیار سے بہت زیادہ, یعنی کہ نیگیٹو سائڈ پہ جا کر کے جو بربادی کر رہا ہے اس دنیا میں اس کی بات کر رہا ہوں. کہ یار انسان کو کیا جتنے انبیاء ہیں, کسی کے دور میں کبھی آپ نے دیکھا ایٹم بم بناؤ؟ بھائی تلواروں سے جنگیں ہوتی تھیں اور بڑی بڑی جنگیں لڑی گئی ہیں. یہ سائنس جیسے جیسے ترقی کرتی گئی تو بم اور گولے اور توپیں, اور اب تو ایٹامک بم, اب تو یہاں سے بیٹھ کے بٹن دبائیں تو وہاں مار دیں گے, یعنی کہ یہاں سے وہاں مار رہے ہیں, مر رہے ہیں لوگ. کیا اس کی ضرورت تھی انسانوں کو؟ نہیں تھی نا اسلم بھائی. آپ نے بم مارا, ایٹم بم, ہیروشیما ناگاساکی میں, اب یہ سوچو یار آپ نے مار دیا, لیکن اس سے جو بربادی ہوئی ہے انسانوں کی اور ان کی نسلوں کی 100 سال تک, اور پھر وہ جتنے اللہ کی دوسری مخلوق, تو کیا اللہ کی ناراضگی نہیں ہوگی؟ کیا اللہ نے انسان کو اس لیے بنا کے بھیجا تھا کہ یہاں پہ تم جا کر کے ایک تو زمین کا سارا سسٹم بگاڑ دو؟ اس نے جو چیز جہاں لگائی تھی اس کا مقصد تھا, درخت پیدا کیے ہیں تو اس کا مقصد ہے وہ آکسیجن دیتا ہے. اب آپ درخت ہی کاٹ دو گے تو آکسیجن نہیں ملے گی. آپ نے نیچرل ہیبیٹیٹس کا بھی تباہ برباد کر کے رکھ دیا. آپ ویسٹرن ورلڈ کو دیکھ لیں یا یورپ کو, یہ لوگ پروٹیکٹ کرتے ہیں اپنے جنگلوں کو بھی, جانوروں کو بھی, پرندوں کو بھی, اور کسی بھی مخلوق کو کوشش کرتے ہیں, وائلڈ لائف والے پروٹیکٹ کرتے ہیں. اور ہمارے ایشیا میں یا ایسے ممالک میں دیکھیں جہاں جا کر کے وہ تو ان کو زندہ رہنے کا حق ہی نہیں دے رہے, درخت بھی کاٹ دیے, جانور بھی مار دیے. تو آپ نیچرل ہیبیٹیٹ کو جب آپ ختم کر دو گے تو پرابلم تو آپ ہی کے لیے, کیونکہ وہ جو اللہ نے بنایا ہے, ٹھیک ہے نا, نیچرل ہیبیٹیٹ, چاہے فارسٹ بنایا ہے, چاہے پانی ہے, ٹھیک ہے نا, میٹھا پانی, ٹھیک ہے, دریا ہے یا لیکس بنائی ہیں, پونڈز بنائے ہیں, تو وہ نیچرل ہے. وہ سب ایک دوسرے سے کچھ نہ کچھ افادیت حاصل کر رہے ہیں, دوسرے جاندار, اور انسان بھی کر رہا ہے. لیکن بیسیکلی ہم نے تو مطلب اپنا اس کرۂ ارض میں جو بربادی کی ہے انسانوں نے, اس سے ایک تو خود بھی مار رہے ہیں ایک دوسرے کو, اور دوسرے اللہ کے دوسری مخلوقات کو بھی نقصان پہنچا رہے ہیں. تو بھائی ہمیں تو حق نہیں پہنچتا انسانوں کو. کیا وہ جاندار جو دوسری مخلوق ہیں, کیا وہ اللہ سے دعا نہیں کر سکتے؟ کیا اگر ان کو آپ پریشان کریں تو اللہ کی مدد ان کو نہیں آ سکتی؟ وہ اللہ کی مخلوق ہیں, ٹھیک ہے نا, وہ بولتے نہیں ہیں ہمارے سامنے, وہ اپنی زبان میں دعا مانگتے ہوں گے, جو بھی ان کی وے آف کمیونیکیشن ہوگی اپنے خالق سے. تو اگر آپ کسی کو تکلیف پہنچائیں گے, کسی ایک جانور کو, کسی ایک مخلوق کو اللہ کی, یا تمام مخلوقات کو جو بے زبان ہیں, تو ان کی اگر ہائے لگے گی تو انسانوں کو ہی لگے گی نا, اور لگ رہی ہے, ہمیں نظر نہیں آ رہا اسلم بھائی. تو یہ ہے جیو اور جینے دو. ایک تو یہ کہ وائڈر اسکیل میں دنیا کے لیول پہ یہ بات ہے. پھر اب اگر آپ نیچے اترتے ہیں تو پھر آپ کمیونٹیز میں چلے جائیں, ڈفرینٹ کلچر کے لوگوں میں, پھر ڈفرینٹ سیکٹر کے لوگ ہیں, ٹھیک ہے, پھر فیملیز لیول پہ آ جائیں, پھر انڈیویجول لیول پہ آ جائیں انسانوں میں. تو
آج کل کے دور میں لوگ مطلب دوسرے کو جینے دینا نہیں چاہتے، چاہتے ہیں کہ اس کی ہر چیز مجھے مل جائے، ٹھیک ہے، پیسہ مجھے مل جائے، اس کی جائیداد مجھے مل جائے، جیسے بھی مل جائے، ٹھیک ہے نا. مطلب ایک جیلسی فیکٹر ہے کہ وہ آگے چلا گیا. مطلب انسان جو ہے وہ بجائے اس کے کہ اہدنا الصراط المستقیم پہ چلے، وہ تو جا رہا ہے جہنم کی طرف بڑی تیزی سے، اور سمجھ میں بھی نہیں آ رہا اور نظر بھی نہیں آ رہا، اور ایک دوسرے کے جینے کا حق بھی نہیں دے رہے. اب ایک فیملی کو لے لیں فرض کریں، ٹھیک ہے نا، میاں بیوی، والدین ہیں، بچے ہیں، سب کے حقوق ہیں اسلم بھائی، ٹھیک ہے نا، سب کے حقوق ہیں اس گھر میں، سب کی رسپانسبلٹیز ہیں، اور سب ایک دوسرے سے کنیکٹڈ ہیں، سب میں احترام کا، عزت کا، محبت کا، شفقت کا رشتہ ہے نا، اور سب کو ایک دوسرے کے لیے مطلب سیکریفائز کر کے ایک دوسرے کی ضروریات کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے. تو ٹاپک تو ایسا ہے اسلم بھائی، اس میں میں کیا بات کروں، لیکن افسوس ہوتا ہے انسان جو ہے وہ ایک تو اللہ کی مخلوق کو بھی ہم نے تنگ کیا ہوا ہے، دنیا کو بھی برباد کر دیا، مطلب اتنی پالوشن کر دی، اتنی پالوشن کر دی. میں تو بلکہ کبھی گورے سے بات ہوتی ہے تو میں گوروں سے کہتا ہوں کہ یار یہ بتاؤ، یہ جو ہم لوگ جو یہ بم بنا رہے ہیں اور مار رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، بڑی اتنی جنگیں ہوئی ہیں، ورلڈ وار 2 ہو چکا ہے، اب 3 ہونے والا ہے، تو آر وی ان اے اسٹیٹ آف وار ود ایلینز؟ کیا کسی دوسرے سیارے میں کوئی ایسی مخلوق ہمیں نظر آ گئی ہے جس کو کہ یہ نیوز کبھی ملتی ہے اڑن تشتری آ گئی اور ایلینز نے آ کے دنیا میں حملہ کر دیا؟ کیا ہم کسی دوسرے سیارے میں کسی دوسری مخلوق سے لڑ رہے ہیں یہ بم جو ہم بنا رہے ہیں؟ تو آر وی ان اسٹیٹ آف وار ود ایلینز؟ ہم تو نہیں ہیں، ہم تو انسان یہ جو چیزیں بنا رہے ہیں ہم تو مار بھی رہے ہیں، انسانوں کو ہی مار رہے ہیں یار. وی ڈونٹ ہیو اینی رائٹ. مطلب انڈیویجولی کسی انسان کو رائٹ ہی نہیں ہے دوسرے کو مارنے کا، تو کیا کسی کنٹری کو رائٹ ہے کہ وہ دوسرے کنٹری کو مارے؟ جب ایک انسان کو نہیں مار سکتے آپ، تو آپ ایک کنٹری دوسرے کنٹری کو جا کے مار رہا ہے، پھر دوسرا تیسرے کو مار رہا ہے، فور واٹ؟ کھانے پینے کی ساری چیزیں تو اللہ نے آپ کو بنا کے دی ہیں، بالکل سجا کے، راشن، پانی، ہر چیز دے دیا ہے، اور سجا ڈھجا کے آکسیجن، کاربن ڈائی آکسائڈ، دن رات، سورج کی روشنی، چاند کی روشنی، تمام موسم، ٹھیک ہے، کھیت کھلیان، پہاڑ، جنگل، ٹھیک ہے نا، درخت، ہر چیز دے دیے. پھر کیا وجہ ہے کہ وہ جو ہے ہم نہ خود بھی ایک دوسرے کو مار دھاڑ میں لگے ہوئے ہیں، اور اللہ کی دوسری مخلوق کو بھی ہم نہیں رہنے دے رہے سکون سے؟ اسلم بھائی اس پہ تھوڑی سی آپ روشنی ڈالیے اپنے الفاظ میں. بھائی صاحب، ڈاکٹر صاحب اور دیگر ساتھیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک وقت آئے گا مرنے والا کو نہیں پتا وہ کیوں مر رہا ہے، مارنے والے کو نہیں پتا وہ کیوں مار رہا ہے، اور دونوں جہنمی ہیں. عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مارنے والا جہنمی ہے یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے، بٹ مرنے والا کیسے جہنمی؟ کہتے ہیں اس لیے کہ اس کی بھی نیت وہی تھی جو مارنے والے کی تھی، یعنی جس کے ہاتھ کچھ نہ آئے وہ مولوی. آج ہمارے نظام میں چاروں طرف سے دیکھ لیجئے کہ ہم الفاظ کے دھنی ہیں، کردار کے صفر. کہتے ہیں نا علامہ اقبال، جب مسجد بنانے کے سلسلے میں کہ شب بھر میں بنا دی مسجد کو ایمان کے حرارت والوں نے، پر من اپنا پرانا پاپی ہے پھر بھی نمازی بن نہ سکا. یہ نمازی کا مطلب کیا ہے ناظرین؟ اسلام واحد ہے دنیا میں تمام مسئلے کا حل. ابھی ڈاکٹر صاحب نے بڑی خوبصورت بات کی، پوری حدیث کی عکاسی کی کہ اگر چوٹی ہے، اگر مکڑی ہے، ان چیزوں کو، جو چیزیں آپ کو ہرٹ نہیں کری آپ اس کو اٹھا کے باہر پھینک دیں اور اپنے گھر کو صاف رکھیں. جب آپ کے گھر بے صفائی رہے گی، کسی قسم کی کوئی چھوٹے موٹے جانور نہیں آ پائیں گے. موذی جانور آیا، آپ نے اس کو 3 مرتبہ وارننگ دیا، یہ اسلام نے بتایا، موذی کو بھی نہیں مارے آپ، کیونکہ جن ہو سکتا ہے. ایک ایسا واقعہ ہو چکا ہے صحابی کے درمیان کہ جب وہ گھر واپس گئے تو ان کے گھر میں ایک سانپ نظر آیا. آپ نے اس سانپ کو فوراً اس کو تیر لیا اور اس کو مار دیا. اس کے بعد وہ بھی مر گئے، بعد میں بتایا گیا وہ جن تھا. تو آپ جو ہے کوئی کسی کے گھر جائیں، دروازہ کھٹکھٹائیں، اور اگر دروازہ کھٹکھٹائے بغیر اگر کوئی مخلوق آ گیا تو 3 مرتبہ وارننگ دے. دیکھیے کتنا خوبصورت نظام حیات دیا ہے اسلام نے. آپ اس کو بولے چلے جاؤ، یہاں سے چلے جاؤ، ہمیں تکلیف نہ پہنچاؤ، پھر نہ جانے آپ اس کو پھر ماریں گے، وہ آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتا، اللہ کی مدد ہوگی چونکہ اسلام پر چلے آپ. اب مکڑے کو ہے، چوٹی کا ہے، دیگر چیزیں اگر صفائی ہم رکھیں گے اپنے گھر میں، آپ دیکھیے گا نہیں آئے گا، اور آیا آپ صاف کر لیں ریگولرلی.
उसी तरह अपने मन को भी साफ करने की जरूरत है। या मुक़ल्लिबल क़ुलूब सब्बित क़दमी अला दीनिक, क्या अल्लाह से हम दुआ करते हैं कि अल्लाह हमें दीन पर कायम, मेरे दिल को दीन पे कायम रख। दीन क्या है नाज़रीन? ये दीन, दाल ये नून भी है और दाल नून भी है, ये दिन भी है और दीन भी है। ये दीन वाहिद वो दीन है जिसमें तासुब नहीं, इसकी इब्तिदा होती है ला इलाहा इल्लल्लाह, ला। हम हर चीज से इनकार करते हैं, लो कोई भी चीज, एथियज्म है दीन की इब्तिदा। हम नहीं मानते भाई किसी चीज को, ला इला इला इलाहा, सिवाय उसके जिसने हमें और आपको पैदा किया, आसमान जमीन को पैदा किया। अभी ये यहाँ देख लीजिए, ये पूरा फलसफा है ला इलाहा इल्लल्लाह, ये पूरी तौहीद है। हम हर चीज से इनकार करते हैं, इसका ताल्लुक जियो और जीने दो से है। हमने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह, हमने इनकार किया तमाम सुपर पावर, मगर इसका मतलब, इनकार का मतलब ये नहीं कि हम गाली बके, क्योंकि इसके बाद जो आ रहा है मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। अगर गाली बककर किसी को आपने, किसी के गलत खुदा को गाली बक्का, अल्लाह के नबी फरमाते हैं तुम अपने खुदा को गाली बक्का, चूंकि वो बैक करेगा, वो रिस्पॉन्स करेगा, वो जवाब देगा। तो जिंदगी में सवाल जवाब, ये कब्र, पैदाइश से कब्र तक इंसान के साथ इंडिविजुअली, और आदम अलैहिस्सलाम से लेके आखिरी इंसान तक ये सफर, ये लफ्ज इंसान का पीछा करता रहेगा। यहाँ पे जियो और जीने दो में सिर्फ एक तरीका है नाज़रीन, दूसरों को आप अपनी तरह समझें। हम सुपर पावर को नहीं बदल सकते, अपनी जात को तो बदल सकते हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि यार इमरान खान, नवाज शरीफ, जरदारी और बड़े बड़े लोग बदल जाए, वो नहीं बदलते। बादशाहों का निजाम देखो कितना खराब है, वो सुपर पावर देखो वो हमारा जीना अजीरन किया हुआ है। तो हम भी तो अपने पड़ोसी का जीना अजीरन किए हुए हैं, हम भी तो अपने रिश्तेदारों के साथ सिलाह रहमी के बजाय किता रहमी किया हुआ है, हम भी तो अपनी जुबान पे काबू नहीं रखा हुआ है। ये सब जीने दो के खिलाफ है। लिहाजा अगर जीना चाहते हैं तो दूसरों को जीने दो का मतलब ही यही है कि अपने फराइज को पहचानो। फराइज को पहचानने का दो तरीका यहाँ मैं दे रहा हूं, वैसे तो 7 तरीके बयान किया जा सकता है। 2 तरीका, अपनी तरह इंसान दूसरे को समझो। जब अपनी तरह समझोगे तो अपने ऊपर गौर करो। हमें प्यास लगती है तो हम क्या करते हैं, हम साफ पानी चाहिए हमें। अगर तुम में सलाहियत है तो कुआं खुदवा दो, नलका लगवा दो। नहीं कुछ कर सकते हो, खुद ही पियो और अल्लाह का शुक्र अदा करो, पानी को फेंको मत। ये है अपने फराइज की अदायगी। ये बहुत छोटा फर्ज है आपका। आप खाना खा रहे हो, कुरान कहता है ऐसे नमाजी जो यतीमों का ख्याल नहीं रखते, भूखों का ख्याल नहीं रखते, मिस्किनों का ख्याल नहीं रखते, वो नमाज बर्बाद हो। ऐसे नमाजियों की नमाज नहीं चाहिए अल्लाह को। हमारा जो वाहिद इस्लाम है नाजरीन, आप इस पे कोई भी लिबरल आप हमसे बात कर सकता है कि इस्लाम का कोई एक पिलर नहीं ऐसा है जो इंसानियत को प्रोटेक्ट ना करे। ये अलग सी बात है कि हम मुसलमान ये ला इलाहा इल्लल्लाह के बाद के चैप्टर से वाकिफ नहीं है। मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, यानी आप इखलाक के, किरदार के, अमानत के अपनी मिसाल आप थे। हमारे नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम अगर उनको फॉलो करें नाजरीन, वल्लाह हम जियो और जीने दो में हम दुनिया को नहीं बदल सकते, अपनी जात को बदल सकते हैं। जो ही जात को बदला, जीने दो में हम आ जाएंगे और जीने लगेंगे। हमें किसी किस्म की कोई तकलीफ नहीं होगी। कहने का मकसद सिर्फ यही है, अच्छाई को प्रमोट करो। अगर आप चाहते हैं कि हमारे साथ आप भी अच्छाई में शरीक हो जाएं तो चैनल को शेयर कीजिए, साथ साथ सब्सक्राइब कीजिए। एक और बात करूं, कभी भी नाज़रीन दूसरों की गलती के का जजमेंट ना करें, दूसरे के गलती के जज ना बने और अपनी गलती की वकालत ना करें। कभी भी आपको महसूस हो कि मुझ में गलती है, उस गलती की जस्टिफिकेशन ना पेश करें, उसकी वकालत ना करने लगे कि मैंने इसलिए उसको गाली बक्का कि वो मुझे देख रहा था, उसने मुझे गाली बक्का। कभी भी खून को खून से ना धोने की कोशिश करें,
बुराई को बुराई से खत्म करने की कोशिश ना करें। हमेशा गंदगी को साफ पानी से धोया जाता है। कभी नहीं आपने देखा होगा कहीं गंदगी है, आपने गटर के पानी से उसको धो दिया, आपने पेशाब से उसको धो दिया। मैं साफ बात करता हूँ, ये नेचुरल है। कभी भी कोशिश करें कि अगर आप चाहते हैं जीना, यानी जिंदगी की तमाम खूबसूरती, तमाम रंगीनों के साथ जीना, जिंदगी की तमाम जरूरियात के साथ जीना, जिंदगी की तमाम खुशियों के साथ जीना, तो दूसरों को जीने दें। और दूसरों को जीने का यही तरीका है कि आप दूसरों अपनी गलती की वकालत ना करें, जब नहीं करेंगे तो इस्लाह करेंगे, और दूसरों की गलती की फौरन उसका गर्दन ना दबोच ले, ना अल्फाज से, ना उसके सामने, ना उसके गैर मौजूदगी में। अगर इस्लाह नहीं कर सकते हैं, खामोशी, खामोशी। क्योंकि अगर आपने उसकी गलती को बगैर इल्म के दुरुस्त करने की कोशिश की, वो गलती में पक्का हो जाएगा। नाज़रीन, चैनल से जुड़े रहिएगा। इसी किस्म की चटपटेदार, इल्मी, मजेदार बातचीत हम लोग करने की कोशिश करते हैं। अपने अल्लाह से दुआ करते हैं कि या अल्लाह हम लोगों की इस अमल को हमारे लिए सदका जारिया बना दे। आमीन। और आप हमारे साथ शरीक हो, इंशाअल्लाह ताला जहां तक खैर बटेगा वहां तक आपका भी हिस्सा होगा, और आपके लिए भी ये चैनल सदका जारिया बन सकता है। हमें मशवरा दीजिएगा कहाँ हमें किस बात की जरूरत है, ताकि आपके मशवरे के साथ हम चले, हम अपने काम को और बेहतर करने की कोशिश करें। अपना, अपने घर वालों का ख्याल इस उम्मीद के साथ कीजिएगा, हुस्न ज़न के साथ कीजिएगा कि हम दूसरों को जीने दें। तो जियो और जीने दो की पॉलिसी हमारे लिए कारबंद साबित होगी, हमारे लिए इंशाअल्लाह ताला बड़ी पॉजिटिव साबित होगी, और हमारी जिंदगी खुशगवार हो जाएगी। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जज़ाकल्लाह खैर।